آپ میں سے جو لوگ قربانی کریں گے، میرا اچھا گمان ہے جو صاحب ثروت ہیں وہ اپنی قربانیاں اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ میں اب آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ شریعت نے جو ذبح کرتے ہوئے دعا سکھائی ہے وہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو آتی ہے۔ اگر میں کہوں اتنے لوگ ہاتھ کھڑے کرو تو 4-5 بندے کھڑے کریں۔ وہ عربی کی دعا کسی کو نہیں آتی تو حرج کو نہیں، گھبرانا نہیں، حرج کو نہیں۔ نہ قربانی کے ثواب میں کوئی فرق پڑے گا، نہ قربانی کے اجر میں کوئی فرق پڑے گا۔ وہ دعا عربی میں میرے آقا نے سکھائی، میں پڑھ دیتا ہوں، جن آپ میں سے جن کو آتی ہے وہ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اگر دعا آتی ہو نا تو کیا ہی بات ہے، لیکن جیڑیاں دعاواں دا ترجمہ بندے نو نہ آوے، عربی دیاں دعاواں تے پتہ نہ ہوئے میں اللہ نو کی آکھ رہا، اس دعا کا فائدہ بندے کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ جو عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، میں بھی گیا ہوں کئی مرتبہ، آپ نے دیکھا ہے جب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں میں کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی زنانی اتے جا کے ڈھان دیں، کبھی کسی کو دھکا مارتے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، پہلے چکر کی دعا ختم ہو گیا چکر، دوسرے چکر کی دعا۔ میں ممبر رسول پہ ہوں، کسی چکر دی کوئی دعا نہیں، پتہ نہیں جس کا دیا کدیا کتھوں۔ کسی حدیث میں صحابی کا کوئی قول، خدا دی قسم کوئی دعا نہیں۔ طواف دعائیں مانگنے کا نام نہیں ہے، طواف دعائیں مانگنے کا نام نہیں ہے، طواف دیوانہ وار محبوب کے گھر کے گردا گرد چکر لگانے کا نام ہے۔ عاشق چکر نہیں لگاتا محبوب کی گلیوں کے۔ اس عبادت میں بڑا عشق و محبت ہے۔ دو چادریں اوڑی ہوئی ہیں، آدھا پاؤں ننگا ہے، سر ننگا ہے، میل کچیل، صابن نہیں استعمال کرنا، تیل نہیں استعمال کرنا، کنگھی استعمال نہیں کرنی، دیوانہ وار رب کے گھر کے طواف نام ہے گھومنے کا۔ ہاں، آپ کی توجہ رب کی طرف رہے، اس کے لیے جو دعا آپ کو آتی ہو، جو آیتیں آپ کو آتی ہوں، اور کوئی شے نہیں آتی تو درود شریف وہ آپ پڑھتے رہیں، سورت فاتحہ پڑھتے رہیں، قل هو اللہ پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ صرف رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اس جگہ پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ لوگ صفا مروہ میں کاپیاں لے کے پھر رہے ہیں، کوئی دعا نہیں صفا مروہ۔ صفا مروہ میں صرف چلنا اور وہ سرخ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگنا، اس کا نام سعی ہے۔ اپنی زبان منگو، اپنی زبان اے نہ سمجھنا کہ میں عربی دی مخالفت کر رہا ہوں، نا، اگر عربی کا مفہوم آتا ہو تو اس سے بہتر کوئی نہیں، وہ میرے نبی کی زبان ہے۔ مفہوم آتا ہو کہ میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر مفہوم نہیں آتا نا، پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی زبان منگو، جھگڑو رب سے، جھگڑو۔ میں نے قرآن کی تفسیر جس شخصیت سے پڑھی تھی، انہیں دنیا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے نام سے جانتا۔ میں نے 2 مرتبہ ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ کتنے بڑے عالم تھے،
فن تفسیر میں خدا کی قسم ان کا جواب کوئی نہیں. ہزاروں شاگرد حدیث پڑھاتے ہیں اور توحید پیغمبری رنگ میں توحید بیان ہی اسی بندے نے کی. سبحان اللہ. جو پیغمبری رنگ ہے نا اس رنگ میں اس بندے نے توحید بیان کی. گلے پہ استرے چلے, پتھروں کی بارش ہوئی, اس کے مسئلہ الہ کے سمجھانے میں کمزوری نہیں ہے. اتنا بڑا عالم. وہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, مقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے تو ٹھیک, نہیں جہاں جگہ مل جائے ہو جائیں گے. وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ملتزم پہ آئیں. ملتزم کون سی جگہ ہے؟ حجر اسود سے لے کے بیت اللہ کا دروازہ. دروازہ شامل نہیں ہے اس میں, دروازہ شامل نہیں. حجر اسود سے لے کے دروازے تک یہ زیادہ زیادہ 4-5 فٹ ہوگا. یہ جگہ صرف 4-5 فٹ. ملتزم کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر چمٹا جائے, چمٹنے کی جگہ, وہاں کیا کرنا ہے؟ اگر موقع ملے, آج کل تو بڑا مشکل ہو گیا ہے, مل جائے کسی خوش قسمت کو موقع, آپ کو مل جائے اللہ کرے, ورنہ کسی کو دھکے دے کے موقع حاصل نہیں کرنا, یہ گناہ ہو جائے گا. ہمیں یہ موقع ملا, لیکن میں جب پہلی حج پہ گیا تو سن 1987 تھا. اس وقت ہم بیت اللہ کا طواف 5 منٹ میں کر لیا کرتے تھے, لوگ ہی نہیں ہوتے تھے. اگر ملتزم پہ موقع مل جائے نا کسی خوش قسمت کو, تو کیا کرنا ہے؟ سینہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دینا, بازو اوپر کر لینے, رخسار اپنا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا لینا. تصور یہ کرنا ہے میں اللہ نو جفی پا لئی, میں نے اللہ کو پکڑ لیا. یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. میرے آقا نے فرمایا یہاں دعائیں قبول ہوتی. حضرت شیخ کہتے ہیں جب میں گیا نا تو ایک بندہ وہاں چمٹا ہوا ہے, میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں کہ یہ ہٹے گا تو پھر اس کی جگہ میں آ جاؤں. وہ تھا گجرات کے علاقے کا کوئی چودھری, وہ جو چمٹا ہوا تھا سردار تھا, کوئی بڑا ملک, جس طرح زمیندار ہوتے ہیں بڑے نواب, نوکر چاکر زمینیں. شیخ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا تو وہ رب سے باتیں کر رہا ہے. وہ چودھری جو ہے وہ رب سے باتیں کر, ذرا اس کی بات سنیں. اے آیا نا مزہ رب نال گلاں کرن دا. وہ کہہ رہا ہے مولا تو جاننا نا اساں گجرات دے چودھری ہوندے ہاں, ساڈیاں زمیناں بھی نوکر چاکر بھی, تے مولا ساڈا کوئی نوکر اگر ساڈی نافرمانی کرے اسی ناراض ہو جاویے, تے مولا جداں ساڈا نوکر ہاتھ بن کے ساڈے ویڑے وڑ پوے نا تو ساڈی چودراہٹ مجبور کر دیے, اساں اس نو معاف کر دیویے, تے مولا میں بھی تیرا نافرمان بندہ ہاتھ بن کے تیرے ویڑے وڑ پہ آئی مولا. حضرت شیخ کہتے ہیں میرے پیراں تلو زمین نکل گئی اس کی یہ دعا سن کے. وہ روتا روتا ہٹا نا تو میں اس کی جگہ چمٹ کے میں نے کہا مولا میری اوہ دعائی جڑا وہ چودھری مانگ کے جا رہی, اپنی زبان میں مانگیے نا. آپ کو پتا ہو کہ رب سے ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر قربانی کرتے ہوئے یہ دعا آپ کو نہیں آتی, یاد نہیں رہتی, تو پھر بندیالوی کی بات پلے باندھ لیجئے, مزہ آ جائے گا آپ کو قربانی کرتے ہوئے. جب قربانی کا جانور لٹانا ہے نا تو چھری چلانے سے پہلے آپ نے رب سے اپنی زبان میں بات کرنی. اس وقت آپ نے رب سے بات کرنی, مولا تو نے جانور کی قربانی مانگی نا, دیکھ کتنا موٹا تازہ صحت مند قیمتی جانور میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا. مولا تو میرے دل میں جھانک کے دیکھ,
مولا میرے دل میں جھانک کے دیکھ، کل کلا اگر تو مجھ سے میرے والدین کی، میری اولاد کی، میرے کاروبار کی، میرے باغات کی، میری زمینوں کی، مال و دولت کی قربانی مانگے گا نا، مولا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اس طرح جب کہہ کے جانور کے گلے پہ چھری چلانی ہے نا، تو ذبح تو جانور کرنا ہے، اللہ آپ کو ثواب اولاد کی قربانی کا عطا کر دے۔ اللہ نے تو آپ کا عزم دیکھنا ہے، قصد دیکھنا ہے، ارادہ دیکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ارادہ جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا جی، ارادہ کس کے ذبح کرنے کا تھا؟ یہ تو رب نے مہربانی کر دی، اسماعیل کے بدلے دمبا، ہم پر رب نے مہربانی کی۔ رب کہنا چاہتے ہیں میں لینا تو جان چاہتا تھا، جان، لیکن میں نے رحمت کر دی، جان کے بدلے جانور، جان کے بدلے جانور، تو جانور ذبح کر، ہم تجھے ثواب جان کی قربانی کا عطا کر۔ سبحان اللہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اس واسطے ساڈیاں زنانیاں نے فریزر ہونے صاف کیتے ہوئے نے رکھ دی، انہوں نے صاف کر کے، تہاڈے میرے وس سچ بھی نہیں، اتنے پارلیمانی نظام ہے، لگاؤ زور، لگاؤ زور، میں نے قربانی کے تیسرا حصہ، چلو تیسرا حصہ غریبوں کو دینا ہے، ایک حصہ دوستوں رشتہ داروں کو دینا ہے، ایک حصہ اپنے واسطے رکھنا، لاؤ زور، یہ توانوی گھروں نہ کٹ دینتے۔ عورتوں کو بڑا حرص ہوتا ہے، لیکن کم از کم 6 مہینے گوشت تو کھانا چاہیے۔ ہاں اللہ کرے جو کرتے ہیں وہ بڑے اجر پاتے ہیں۔ اس قربانی کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں دوستوں کے لیے، اور تیسرا غریب لوگ۔ اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، وہ ان غریبوں کو ضرور یاد کر لیا کریں جنہیں پورا سال گوشت کھانا نصیب نہیں، انہیں ضرور یاد کریں۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، خون بھی مجھ تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، مجھ تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، تسی آکھے تو سمجھ کخ بھی نہیں آئی، دلوں کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، دلوں کا تقویٰ کیا ہے، جس کو رب کہتا ہے مجھ تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس کو بندیال بھی بیان کرتا ہے، آسان لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتی ہیں میں یہ نہیں دیکھنا جانور کتنے لاکھ کا لیا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا اس میں سے گوشت کتنا نکلا ہے، خون کی دھار کہاں گئی ہے، قیمت کتنی لگی ہے، تو نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، میں یہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے تیرے دل میں میرا ڈیرا کتنا ہے، تیرے دل میں میں کتنا بستا ہوں، میرے ساتھ محبت کتنی ہے، کائنات کی ہر چیز میرے لیے قربان کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ ہم نے تو یہ چیز دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت تھے؟ اوہو، کیوں بھائی بولو، کتنے نبیوں کے بابا ہیں، تکلیفیں کتنی اٹھائی ہیں، آزمائشیں کتنی بھگتی ہیں۔ منیر نیازی نے کہا تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو، منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ شعر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 100% فٹ آتا ہے۔ ایک دریا عبور کیا، آگے دوسرا دریا، اولاد پہلے کوئی نہیں، پھر اللہ نے اولاد دے دی،
ابھی وہ دودھ پیتا ہے، اسے جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ وہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچا، اس کے گلے پہ چھری رکھ دو،